جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین آج بلوچستان سے ایک بہت بڑی خبر ہے. آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بلوچستان میں BRG کے جو دہشت گرد تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. تقریباً 7 کے قریب ناظرین جو دہشت گرد تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے. سب سے جو میرے خیال میں ان کے جو لیڈر ہیں، لیڈ پہ جو تھے وہ یہ ہیں کہ طلانی ہے، نور حسن ہے، بالاچ ہے، شاندار ہے، برکت علی ہے، عبدالستار ہے اور عرض محمد ہے. تو ناظرین یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور وہ پہاڑوں سے جو ہے وہ اتر کے آ گئے تھے اور قومی دائرے میں جو ہے وہ الحمدللہ آ گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ان کے لیڈر تھے طلانی کا، جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے اوپر تقریباً 20 کے قریب جو FIR ہیں وہ درج ہوئی ہیں. وہ FIR کس چیز کی ہیں؟ وہ ٹیررزم کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی FIR جو ہیں وہ اس پہ ہیں. لیکن اچھا ہے، یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہم بلوچستان میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اپنے سیکیورٹی اداروں کو جو ہے وہ ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں اور کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب بلوچستان میں ایک پیس جو ہے، پیس کو اسٹیبلٹی جو ہے وہ قائم کی ہے الحمدللہ. اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، بلکہ وہ خود ہی قومی دائرے میں جو ہے وہ آ گئے ہیں. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے اداروں کے لیے، گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ جو تھے جنہوں نے ان کو سرنڈر کروایا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نام جو ہے وہ ڈونگی صاحب ہیں جو کہ فارمر CM بلوچستان جو ہیں وہ بھی رہ چکے ہیں. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مطلب بلوچستان میں مطلب جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، یا پھر اسپیشلی اگر ہم پسنی کی بات کریں کہ پسنی میں بھی مطلب بہت سے ایسے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ وہ کوسٹل ایریا ہے، تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے، لیکن وہ ڈسٹربنس جو کریٹ ہوئی تھی دہشت گردوں کی وجہ سے وہ اب ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جو باہر ملکوں کی کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس کو جو فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد لوگ ہیں وہ ان کو کیا رنگ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس پہ انشاءاللہ بات چیت جو ہے وہ کریں گے. جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہوتے ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آج بھی میڈم سلمیٰ خان جو ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم میم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں. میڈم سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو BRG کے ٹیررسٹ تھے جنہوں نے سرنڈر کیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے بلوچستان کے لیے کہ 7 کے قریب جو دہشت گرد تھے انہوں نے سرنڈر کیا. ایسا ہے کہ یہ میر مردان علی ڈونکی صاحب کی ایک کاوش ہے اور ایک بہت اچھا انہوں نے ایک اقدام لیا کہ یہ لوگ بھی آ جائے قومی دائرے میں اور چھوڑ دے وہ ساری چیزیں. دیکھیں ایک کھلا پیغام ہے ان دہشت گرد تنظیموں کے لیے، ان لڑکوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اور آپ لوگوں کے وہاں بیٹھنے کی کیا وجہ ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ کس طرح سے دوگلا پن آپ کے اندر یا کون سی بغاوت آپ کے اندر جل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ واپس نہیں آ رہے. BRG کی یہ 5 جس میں ایک کمانڈر تھا وہ اس کے اوپر جو 22 FIR میں ATC میں ان کے باقاعدہ وہ چل رہی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. اب دیکھیں اگر اس بندے نے اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ میں آ گیا ہوں واپس اور میں سرنڈر کر رہا ہوں، تو دیکھیں گورنمنٹ اور بلوچستان اور ریاست اس کے ساتھ دوبارہ نرمی والا برتاؤ ہی کرے گی. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ اس میں جو بہت سارے کمانڈرز جو ہیں وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور وہ پھر پھول کھولتے ہیں. بالکل وہ ان تنظیموں کی، ان دہشت گرد تنظیموں کی، ان انتہا پسند گروپوں کی، ان دہشت پھیلانے والے جو عناصر ہوتے ہیں ان کی وہ ایک ایک بات لا کے بتا دیتے ہیں. اب دیکھیں یہ ایک صرف سرنڈر کرنا نہیں ہے، ان سے دیکھیں کہ کتنی تفتیش ہوگی، کتنے مزید لوگوں کو یہ لوگ انکاؤنٹر کریں گے، پکڑیں گے یا پھر وہ سرنڈر کریں گے. اب یہ صرف کریڈٹ مردان صاحب کو نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ BRG کے لوگوں میں بھی کتنا کٹ آف ہو گیا بھائی، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ ٹوٹ کے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو وہ ایک BLA کا کمانڈر جس نے سرنڈر کیا تھا سرفراز گنگوہی صاحب نے کہا تھا کہ کم سے کم اپنے ماں باپ کا سوچ لیں اور کسی کا نہ سوچیں. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ مطلب یہ جتنے بھی فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ان میں پوٹ جو ہے وہ پڑ گئے اور ان کے پول جو ہے وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی ابھی گلزار امام شمبے تھے اور سرفراز گنگوہی تھے جنہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی تھی انہی دہشت گردوں کے خلاف کہ ان کو فنڈنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، حوالے کے تھرو ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی اس میں کہا ہے کہ مطلب جتنے بھی دہشت گرد ہیں اور جو BYC ہے وہ لوگوں کو ورغلا کے، ٹھیک ہے، ان کو غلط کر کے، ان کا مائنڈ برین واش کر کے ان کو جو کردم تنظیمیں ہیں ان میں بھرتی کرتی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب یہ کتنا نقصان ہے ہمارے بلوچوں کے لیے؟ دیکھیے BYC کو ایز اے سافٹ فیس یہ لوگ یوز کر رہے ہیں.
جہاں تک ہمیں اندازہ تھا یا ہمیں معلوم تھا یا ہماری معلومات تھی، یہ ہماری ناقص معلومات ہو سکتی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف اور صرف ایک بلوچ قومیت پرست ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ بلوچ مسنگ پرسنس کے لیے کام کری ہے، یہ بلوچ کے حقوق کے لیے بات کری ہے۔ اب جب سرنڈر شدہ کمانڈرز کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ حمایتی ایک ایسا گروپ ہے جس کو ان کی حمایت حاصل ہے، اور یہ لوگ فنڈنگ لے رہے ہیں۔ فنڈنگ کی صورت میں لے رہے ہیں کہ این جی اوز کی صورت میں ان کو مل رہے تھے، اور این جی اوز جو ہمارے پاس بلوچستان میں چل رہی ہیں وہ سارے کے سارے بی سی آر اے سے رجسٹرڈ ہے، لیکن بی وائی سی جو ہے وہ ابھی تک بی سی آر اے سے رجسٹرڈ نہیں ہے۔ بی سی آر اے مطلب چیریٹیز کے تھرو بھی ان کا کوئی رجسٹریشن نہیں ہے، اس کے علاوہ ایس ایس سی پی کے ساتھ ان کی رجسٹریشن نہیں ہے۔ اسٹل اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو ان کے اکاؤنٹ تو کہیں مینٹین نہیں ہو رہے، تو حوالہ ہنڈی ہمارے پاس وہ اوپر کی آنے والی کمائی ہوتی تھی، وہ نان رجسٹرڈ اس سے ہی وہ کرتے تھے۔ تو جس طرح بلوچستان میں حوالہ ہنڈی پہ بالکل انہوں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، بالکل جو فنڈز آنے جانے والے وہ بند ہو چکے ہیں۔ سیم اسی طرح سے آپ کے جو آپ لوگوں کو ڈائریکٹ آ کے لوگ بارڈر سے کراس کرتے ہوئے کچھ فنڈز لا کے دے دیتے تھے، وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ کے بیرون آقا جو بیٹھے ہوئے تھے، جو انڈیا سے ڈائریکٹ اپنے این ایف ٹیز اپنے اکاؤنٹس میں منگاتے تھے اور وہ بائنانس کے تھرو کسی ایپ کے تھرو آپ کے پاس آتی تھی، وہ بند ہو گئی ہیں۔ میڈم آپ کو نہیں لگتا بلوچستان میں بھی حوالے کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہے، اور بڑے بڑے جو تاجر ہیں وہ اس چیز میں انوالو ہیں؟ دیکھیے حوالہ ہنڈی کو تو روکنا بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس سعودی ہے، امارات ہے، دبئی ہے، اور ایسے بہت سارے قطری ممالک جو ہیں، عرب ممالک، جہاں پہ ڈائریکٹ اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی۔ ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ وہ کس طرح سے ٹرانزیکشن کریں گے۔ ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے اپنا 1000-2000 ریال یا درہم دیا اور حوالہ ہنڈی کے تھرو ادھر ان کی فیملیز کو مل گیا۔ یہ بڑا ایزی وے تھا ٹو ٹرانزیکٹ دی منی فرام ون کنٹری ٹو اندر کنٹری، لیکن اس کو دہشت گردی کی مد میں استعمال کرنا یہ بہت ہی غلط ایک امیج بنا دیتا ہے۔ ابھی حوالہ ہنڈی والوں کو بھی اتنا ماشاءاللہ وہ یہ سینس آف ان کا وہ ہیومر جو ہے وہ جاگ گیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے، ایک ڈرائیور، ایک مزدور، ایک بیرا یا کسی بھی چھوٹے لیول پہ کام کرنے والا 5000 ریال سے زیادہ بھیجے گئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہزاروں میں جا رہی ہے تو وہ بھی وہیں پہ رک جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ حوالہ ہنڈی کا کام رکے گا وہاں پہ ان لوگوں کی ترسیلات آنی رک جائیں گی۔ یہ نقصان ہوگا، ہماری معیشت کو بھی نقصان ہے، ان لوگوں کو بھی نقصان ہے جو بیرون ملک بیٹھ کے مزدوری کر رہے ہیں۔ میڈم سرفراز بھنگل جی نے یہ بھی کہا تھا کہ مطلب ان کی جو ابھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ مطلب جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں ان کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ ان کے صفوں سے نکل کے آ جائیں اور واپسی جو ہے وہ آ جائیں، اپنے ماں باپ کا سوچ لیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب یہ فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں یا جن کا برین واش کیا جاتا ہے یا اپنی مرضی سے جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ پہلے اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے، یا پھر ماں باپ وہ کون سا ایسا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مس پاکیزہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی مرضی سے گئے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے برین اس طرح سے واش کیے گئے، اس طرح سے نیریٹو ان کے دماغ میں فیڈ کیا گیا ہے کہ یہ اس سے ایک ٹراما سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہے۔ کس بات کا ظلم، کس بات کی زیادتی؟ آپ آئیں، آپ رکھیں اپنے سارے اختیارات، آپ رکھیں اپنی محرومیاں، نہیں حل ہوئے تو پھر چلے جائیں۔ آپ کس طرح سے یہ بار بار ایک دیکھیں، اس میں سب سے جو میجر رول پلے کر رہی ہے وہ مہرنگ ہے، جو جلسوں میں جا کے لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ورغلاتی تھی۔ نوجوان نسل کو اتنا انتشار پسند بنا دیا ہے انہوں نے کہ وہ ریاست کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا ابھی وہ کریں گے؟ دیکھیں سی ایم بلوچستان نے ابھی جو بولا کہ میٹرک میں جو بچے پاس ہو گئے ہیں، میٹرک میں اور اس کے بعد ایف ایس سی میں ٹاپ 10 بچوں کو جو ہے وہ ٹل دی پی ایچ ڈی لیول اس کی ایجوکیشن فری، لیپ ٹاپ فری۔ دیکھیں اگر آپ کے اپنے علاقے کے بچے نکل کے آئیں گے تو یہ وہی بچے ہیں جو مہرنگ لانگو بھی اسکالرشپ پہ پڑھ کے آئی تھی، تو یہ بچے بھی صرف اسکالرشپ پہ پڑھ کے ہی آئیں گے اور یہ آگے بلوچستان کا فیوچر بنائیں گے۔ تو ان کو واپس لانے کے لیے صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ اپنے ماں باپ کا سوچیں، اپنا فیوچر کا سوچیں۔ یہ اپنی زندگی تباہ کر چکے ہیں، یہ لوگ چلے گئے۔ میڈم لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب ابھی ریسنٹلی پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا بھی جا رہا ہے کہ ہم اگر اپنے کوسٹل ہائی وے سائڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اسپیشلی پسنی کی اگر ہم بات کریں یا باقی جو ایریاز ہیں ان کی بات کریں، وہاں پہ دیکھیں وسائل جو ہے، نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اکاؤنٹس وغیرہ پہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ بیرونی ملکی جو فوجی ہیں انہوں نے اپنے اڈے بنائے ہیں تو وہ آ کے بیٹھے ہیں، ان کی ریالٹی کیا ہے وہ شارٹلی اگر آپ ناظرین کو بتا دیں۔ سارا افواہیں، پروپیگنڈاز ہیں، ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ جو آج کل کا سوشل میڈیا یہ مس انفارمیشن کا گھڑ ہے، یہ گٹر ہے، گٹر
पब्लिक टॉयलेट है जो जहाँ के जहाँ जाके छेक करेगा उसी को लोग मानने शुरू हो जाएंगे। पश्चिमी बलूचिस्तान का एक किस्सा है। जहाँ तक इसमें बात है कि बैरूनी ममालिक इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं तो बिल्कुल गलत है। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेज या हमारे पाक फौज का ताल्लुक है, देखिए आप लोग तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के लिए बैठे हो। जहाँ पे कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है आप उसको तबाही के दहाने लाते हो। तो सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे आवाम का वो बना रही है, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और अपने उन डेवलपमेंट स्कीम्स को भी, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना हमारे अफ़वाज का काम है। तो वहाँ पे बैठे हुए जो फ़ौज है वो पाकिस्तान की ही है। वहाँ पे बैठे हुए सिक्योरिटीज़ जो है वो पाकिस्तान की है, बैरूनी नहीं है। इन अफ़वाहों से दूर रहें और इन पे काम ना धरें क्योंकि बलूचिस्तान डेवलप हो रहा है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैडम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ कि मैडम सलमा खान यूसुफ़ज़ई जो थी, आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ थी और उनकी बातें जो थी वो आप सबने सुनी कि फ़ितरत हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं या पहाड़ों पे जाते हैं उनका माइंड कौन जो है वो वॉश करता है, उनका ब्रेन वॉश कौन करता है और उनके पीछे जो है वो कौन है। ऑब्वियसली मारंग है, जलसों में आके खड़े होकर लोगों का दिमाग जो है वो ख़राब करती है और अभी उठी हैं नोबेल पीस अवार्ड के लिए, तो इंशाल्लाह वो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह की कैंपेन उनके लिए चलाई जा रही है, आप सब इस चीज़ से जो है वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द ही रहता है, दहशतगर्दों को नोबेल प्राइज़ जो है वो नहीं मिलते। ये अगर उनके खाम ख़याली है कि मारंग को जो है वो नोबेल इनाम जो है वो मिल जाएगा तो वो इस चीज़ को जो है वो भूल जाएँ। लेकिन नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप सबको बताती चलूँ कि बलूचिस्तान में मतलब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है और एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि क्रेडिट जो है वो हमारे इदारों को जाता है कि तकरीबन 7 के करीब जितने भी टेररिस्ट हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। बाकी भी जितने दहशतगर्द हैं जिन तक हमारी आवाज़ें जाती हैं और हमें सुनने में आया भी है कि ये जो हमारी जो बुराक की वीडियोज़ हैं, जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचती हैं। अगर ये पहाड़ों में भी बैठे हुए होते हैं वो इस चीज़ों को देख रहे होते हैं और नोट कर रहे होते हैं यार कि कौन सी बात जो है वो कर रहा है। तो आपको कह रहे हैं आप सुन लें, कान खोल के सुन लें, जो बाकी जितने भी दहशतगर्द हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहे थे वो आ गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो आप भी कर सकते हैं। आप भी अपनी फ्यूचर का सोच सकते हैं, आप अपनी फैमिली का जो है वो सोच सकते हैं, आप भी कौमी दायरे में आ सकते हैं। कोई आप पे जुल्म नहीं होगा, कोई आप पे लाठी जो है वो नहीं बरसाई जाएगी, कोई आपको नहीं मारा जाएगा। जिन्होंने सरेंडर किया है, जो बड़े-बड़े कमांडर्स थे, गुलजार इमाम शंबे थे, सरफराज बंगुलज़ई थे, वो आपके सामने बड़ी मिसालें पड़ी हुई हैं। किसने उनके ऊपर बंदूक रखी है, यहाँ पे उनकी बंदूक रखी या उनको मार दिया है? नहीं मारा ना। अभी जितने सरेंडर हुए हैं 7 के करीब, उनको किसने मारा है? किसी ने नहीं मारा। तो आपको भी कोई नहीं मारेगा, कौमी दायरे में आ जाए, बेहतर होगा बनिस्बत इससे कि मतलब आप इंडिया के हाथों जो है वो इस्तेमाल हो जाए और कल को कहीं मारे जाए, तो बेहतर है कि आप कौमी दायरे में आ जाएँ। तो नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।